الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلوات محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، علماء کرام، مباحث گزشتہ میں مخارج حروف کے حوالے سے مختصر سی گفتگو مباحثہ رہا. آج وہیں پریکٹیکل کے صورت میں ہم سب ایک دوسروں کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی. آخرین جو جلسہ ہوگا اس میں ظاہراً مختصر سا ٹیسٹ ہے، ٹیسٹی سوالات ہوں گے. تو اس کے بعد کچھ لوازمات قرآن کے حوالے سے اکثر بیشتر جو پوچھتے ہیں کہ کچھ الفاظ کے حوالے سے پڑھاتے وقت بچوں کو مشکل ہوتی ہیں، تو ان کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. لیکن حدیث شریف آپ سب بہتر جانتے ہیں، پتہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کا تعلیم دے دیں اور تعلیم حاصل کریں. اگر بلا شک و شبہ مہم یہ ہے، عقیدہ مہم ہے. اس روایت پر اگر معاشرے میں ہمارا عقیدہ محکم ہونا مسائل حل ہے. بہترین انسان، دیکھیں شرط نہیں ہے، بہترین انسان وہ ہیں جو تعلیم دے دیں قرآن کا اور تعلیم حاصل کریں. تو واقعاً کلام الہی ہے، کلام الہی کا پہنچانا آسان کام نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی انسان، کوئی عالم دین قرآن پڑھانے کے حوالے سے جھجکتا ہے یا نہیں پڑھاتا تو اس کی بدبختی سمجھیں آپ. یہ بدبختی ہے کہ کلام الہی کو پڑھانے سے انسان خدا نہ کریں، نخرے کریں یا سستی کریں. یہ بہترین کلام ہے. خیرکم، بہترین کلام کائنات میں جو کلام الہی ہے، اور بہترین شخص وہ ہیں جو کلام الہی کا تعلیم دے دیں، اور بہترین شخص وہ ہو جو کلام الہی کا تعلیم حاصل کریں. تو دعا یہ ہے ہماری کہ پالنے والے ہمیں کلام الہی کا تعلیم دینے اور سیکھنے کے توفیق عنایت فرمائیں. تو مخارج حروف کے بارے میں جو بات بتانی آپ لوگوں نے اس دن جو آخر میں جو بات چلی تھی ضین و ضاد کے حوالے سے، آپ کے ذہن اذہان میں کوئی نئی بات آئی ہے تو بیان فرمائیں. اور میں بھی سوچتا رہا، لیکن ایک بار ہمارے ذہن میں بھی آئی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے. مخرج تو دیکھیں اول سے اب تک یہی مخرج جو آپ کی خدمت میں کل گزشتہ بحث میں بیان ہوا وہی ہے. مخرج کا کوئی فرق نہیں ہے، سوائے یہ ہے کہ چونکہ اسی مخرج کے حساب سے تلفظ کرنے سے تا ایک نقطہ کے ساتھ ضین کے ساتھ اشتباہ ہوتا ہے، ضین جیسا ادا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو تھوڑا سا غلیظ بنائیں. دال جیسا تلفظ کریں تو اس تلفظ اور اس تلفظ میں یقیناً فرق ہوگا. ذائقہ خلاصہ مرغ کا بھی ہونا مزہ آتا ہے کھانے میں. تو یہ ہیں. تو اس میں اگر کوئی کسی کے نظریہ یا تحقیقات میں کوئی بات سامنے آئی ہے تو بتا دیں، نہیں تو میں خود بھی تلاش کرتا رہا کہ نتیجے تک پہنچ گیا ہوں. پھر میں مطرح کروں گا، دیکھیں اگر اس میں کوئی نقد وغیرہ ہو تو انشاءاللہ مل کے حل کریں گے. اگر نہیں حل پایا تو آخرین جلسہ کے لیے دوبارہ ملتوی کر دیں گے. تو دیکھیں واقعہ نہیں ہے. اب اس کے بعد مخرج کے حوالے سے جو ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے، در حقیقت میں ایک ضاد کا مخرج بھی ضروری ہے، ضاد کے ساتھ ضین کا مخرج بھی لگتا ہے، دو مخرج مل کر ضاد بنتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اگر ضین کو تھوڑا سا موٹا ادا کریں گے تو ضاد بن جاتا ہے اسی مخرج سے تھوڑا سا. بس یہ اگر یہاں مخرج ضین ہے، ایک منٹ، مارکر، ہاں یہ مثلا دیکھیں، یہ اس میں یہ لسان مبارک ہیں، یہ لسان مبارک ہیں. تو اب یہ مخرج ضین اس طرف ہے نا، من الظلمات.
اب سامنے سے اگر شیشہ رکھ دیا جائے تو یہ نوک زبان نظر آتا ہے، جن کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے، اذا، سا، ظلمات۔ اذا اور ضین میں فرق یہ ہے کہ ضین موٹا پڑھا جاتا ہے، اذا تھوڑا سا ہلکا پڑھا جاتا ہے، فرق یہی ہے۔ چمچے کی حالت ہوتی ہے، گودی ہوتی ہے، اور اسی کے اثر سے ہون بھی غنچے کی حالت میں، غنچے کی حالت ہوتی ہے ہون میں بھی۔ دیکھیں من الظلمات، اذا ظلمات، مخرج یہی ہے، تھوڑا سا یہ سامنے والا مخرج کے ساتھ آس پاس والا مخرج یعنی مخرج سے بھی لگتا ہے، یہ زبان کا حصہ۔ دیکھیں ولا الضالین، ضین ہے، اسی کو موٹا بنائیں، ولا الضالین، اسی مخرج کو تھوڑا سا موٹا بنائیں تو دال جیسا بنتا ہے۔ اس کے لیے زبان کے نوک یعنی سیدھے سرا یا اس طرف والا زبان کا حصے کو دندان کے اس طرف لگانا یا اس طرف لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضین کا جو مخرج ہے اسی کو تھوڑا سا موٹا بنا دیں۔ اب موٹا ضین کے مخرج سے بنتا ہے تو اس طرح بنا دیں، اگر دائیں طرف بائیں طرف زبان کا حصے کو ہلانے سے بنتا ہے تو اس طرف آپ بنا دیں۔ من الظلمات، من الظلمات، ظلمات، ظلمات، ظلمات۔ اب یہ نقطہ میں ذہن میں آیا ہے، دیکھیں اس میں اگر کچھ اغلاق ہیں تو بتائیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم تو ادا کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ زبان کو اس سائڈ پہ لگائیں گے، دوسری سائڈ پہ سواد ادا کریں گے، ازوائے ادا کر رہے ہیں، جو مخارج میں بتایا گیا۔ لیکن عرض ہے یہ کہ مثال ہم تو اپنی زبان کو اسی حساب سے اسی زاویے سے لگا کر ادا کر رہے ہیں، لیکن اب وہ پیچھے جو سامعین ہیں قرأت کے اندر وہ سننے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ نا آپ نے ضاد کو جو ہے وہ ضاد پڑھا، دال کی آواز آ رہی ہے، تو آیا وہ ہمارا پڑھنا جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے حساب سے تو وہ جائز بنے گا؟ دیکھیے ایک مسئلہ شرعی بہت اچھا ہے، اس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ مسئلہ شرعی یہ ہیں کہ مسئلہ شرعی احکام حروف میں مثلا کسی نے ادغام نہیں کیا، کسی نے اخفا نہیں کیا، کسی نے فلاں نہیں کیا، اس میں نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ ایک ثانیاً یہ ہے کہ مخارج حروف میں کس حد تک نماز، مخارج حروف میں بھی کل میں خود دیکھ کر آ رہا ہوں کہ مراجع کا فتویٰ یہ ہیں کہ ریزکاری میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریزکاری میں یہاں سے دیکھیں مخارج کے حساب سے اس سائڈ میں لگنے کو کہا تھا، اب یہ بندے خدا ادھر سے نکال رہا ہے، یہ اس تھوڑا سا اس کی آواز میں کچھ مشکلات پیش آ رہے ہیں، لہٰذا شاید یہ صحیح نہ ہو۔ اس طرح سے ریزکاری جو کرتے ہیں نا، ریزکاری نماز میں زیادہ ضروری نہیں ہے۔ فقط عرف دیکھنے والے، عرف کون ہیں؟ مثلا عرب ہیں، عرب کے افراد دیکھیں، عرب بھی آپ جا کے انشاءاللہ سنیں گے احکام اور صفات میں زیادہ دقت نہیں کرتے ہیں، فقط مخارج میں دقت ہے۔ مخارج ان کے چونکہ تلفظ ہی اس طرح ہوتا ہے نا، اسی طرح مخارج میں اگر وہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے صحیح، بس کافی ہے، یہ واضح ہو گیا نہیں؟ اب یہاں جو آپ نے سوال کیا شرعی لحاظ سے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی احتیاط مستحب یہ ہیں کہ اوقاف میں انسان رعایت کرے، مد کے ابحاث کو صحیح سے ادا کرے، رعایت کرے۔ اگر کوئی رعایت نہیں کرے باطل نہیں ہے، حتیٰ کوئی پیشمان بھی رعایت صحیح سے اگر نہیں کر رہا ہے باطل نہیں ہے۔ ایک میں باطل ہے، امام جماعت کے ابحاث میں آپ جا کے دیکھیں، امام خمینی کے تحریر الوسیلہ میں آپ جا کے دیکھیں، کیا مخارج ادا نہیں کر رہا ہے؟ مثلا کیا ایسی جگہ جہاں عین ہے، جہاں کہیں بھی تلفظ کرتا ہے الف ہی تلفظ کرتا ہے، جہاں بھی تلفظ کرتا ہے بڑا ہا تلفظ نہیں کرتا، چھوٹا ہا تلفظ کرتا ہے۔ مخارج بالکل ایک حرف کو دوسرا حرف بنا دیتا ہے، دوسرا حرف کو پہلا حرف بنا دیتا ہے، تو اس میں امام باطل سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اما مخارج میں بھی تھوڑی سی اگر فرق ہو، ریزکاری میں زیادہ مہم نہیں ہے، آپ ریزکاری میں نہیں جائیں۔ ظاہر فحش اور بینہ جو واضح جو موارد ہیں وہاں پر آپ غلطی نہیں کریں۔ یا خود ضوات میں آپ ادا کر رہے ہیں، ضوات ادا کر رہے ہیں یا ضوئین ادا کر رہے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، بالکل ہی پتہ نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ ایک پتہ چل رہا ہے لیکن زبان یہاں اس طرف سے حصہ لگنا چاہیے تھا، آپ نے اس طرف سے لگایا، اس سے ہمیں جو احساس ہو رہا وہ یہ کہ ضوات جیسا ہی نکل رہا ہے۔ آپ کو اتنا احساسی بننے کی ضرورت نہیں ہے،
बस ज़ाहिरन निकल रहा है, ज़ात अलग सा, ज़ोइन अलग सा, ये काफ़ी है। वलद्दालीन काफ़ी है, वलद्दालीन ज़ोइन है, वलद्दालीन दाल है। बस थोड़ा सा भी फ़र्क हो जाए। अम्मा एक आदमी ज़ोइन निकालता हूँ कि अगर दात के बदले में पूरा दाल का तलफ़ुज़ करे, सही नहीं। वलद्दालीन ये सही नहीं है। एक सानियन एराब में, एक मिनट, एराब में अगर फतवा मराजे का गलती करें और तलफ़ुज़ में गलती करें, माना चेंज हो रहा हो तो नमाज बातिल है। अगर माना चेंज हो रहा हो ना, नमाज बातिल है। लिहाजा तलफ़ुज़ में गलती न करें, ज़ेर ज़बर पेश में। और यहाँ आप सब उलमा हैं, आपको पता है कि मसलन नस्ताइन में अक्सर बेशतर नस्ताइन, देखिए हम असलन क्या कहते हैं, लफ्ज़ ही नहीं बनता है। मुतकल्लिम माल गैर का सेगा है नस्ताइन, लेकिन तलफ़ुज़ करते वक्त नस्ताइन कौन सा सेगा है, अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? सेगा ही पूरा बिगड़ गया ना। कम से कम सेगा तो बने, वही मुतकल्लिम का है। क्या हम मदद मांग रहे हैं या कोई और मांग रहा है, क्या हो रहा है, ये तो पता तो चले। या इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, देखें वो तो एक अलिफ सा आपने ज़मीर है, देखें इय्याका, इय्याका आप, देखें नअबुदु हम आपकी इबादत करते हैं। अब आपने तस्नीह ही लाया, तस्नीह का अगर आपने ज़मीर लाया तो यकीनन वहदानियत ही ख़त्म हो गई ना, तो इसमें यकीनन नमाज बातिल हो। होता रहता है अक्सर नमाज पढ़ने के बाद होता है मुख्य जगहों पे का नअबुदु का नस्ताइन की आवाज़ सुनाई हुई कानों में गूंजती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताइन नहीं बोला जाता, बहुत कम। कहीं भी जमात पे जाते हैं नमाज पढ़ा रहे होते हैं, वो का नअबुदु का नस्ताइन की आवाज़ जो है वो कानों में हमेशा नहीं गूंजती है। तो क्या ऐसा दुरुस्त क्या रहेगा? हाँ देखिए, उलमा बिला शक व शुबह हमारे पेश इमाम हज़रात उलमा यकीनन तलफ़ुज़ जो पेश नमाज पढ़ाता है अक्सरियत तलफ़ुज़ गलत नहीं है, सही है। सिवाय ये है कि हम जो बहस कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाते वक्त जो बच्चे अवाम हमारे जो तलफ़ुज़ करती हैं, उस हवाले से बात करते हैं कि अवाम को देखें, अवाम अक्सर बशतर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन इस तरह से नमाज पढ़ती है। अब बताए ना अबुदू, देखिए बुदू कौन सा सेगा है? आबुदू ना अबुदू मुतकल्लिम माल गैर का सेगा है, हम आपकी इबादत करते हैं ना। दू कोई वाव आपने इजाफा कर दिया तो गोया कि सेगा ही बिगड़ गया ना, सेगा ही अपने जो है माने से मुनहरिफ हुआ। आवाज़ में कोई बात नहीं है, नहीं वो कोई बात नहीं। हाँ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिवाय ये है कि मिलने की आवाज़ इतने महसूस नहीं हो, बेहतर ये है कि महसूस नहीं हो। क्यों देखें इय्याका, देखें इय्याका, देखिए ये बिल्कुल अलग है। अगर अरब कोई सुने तो ये एहसास करें कि भाई ये अलग अलग सा तलफ़ुज़ कर रहा है। अगर आपका इय्याका नअबुदु, इय्याका नब व इय्याका नस, कनब कनस इस तरह के अल्फाज मैंने कहीं देखा नहीं है। पुराने उलमा बयान फरमाते थे ये शैतान के अस्मा में से कुछ अस्मा है, मैंने कहीं देखा नहीं है। अगर एक लम्हे का ठहराव हो जाए ना इय्याका पे या का नस्ताईन पे तो फिर जुमला दुरुस्त हो जाएगा। अगर एक लम्हे के लिए ठहराव ना हो फिर का नस्ताईन, देखिए ठहराव की ज़रूरत नहीं है। देखें इय्याका नअबुदु, देखिए ठहरा भी नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहाँ है? आप पढ़ें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन थोड़ा सा बस सही है तलफ़ुज़, थोड़ा सा का अलिफ सा इशारा होता है, वो नहीं कि इय्याक। इसीलिए कायदा पढ़ाते वक्त बच्चों के ऊपर ताकीद करते हैं काह की कु फाह फिह फू में आप ज़्यादा यानी कोशिश करें। क्यों? बच्चे जब काह की कु कहेगा ना, यहाँ पर इय्याका कभी भी नहीं कहेगा। क्यों? काह की कु में उसने मुमारसत करी है। सीधा खड़ा होते वक्त जब इंसान खड़ा होता है समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहता है या समी अल्लाहु लिमन हम्दा कहता है, तो में क्या फर्क महसूस करते हैं? देखिए अगर बिलफर्ज ये गलत भी पढ़े, चूँकि मुस्तहब है, वो नमाज तो यकीनन बातिल नहीं होती है। हु ने देखिए समी अल्लाहु लिमन हमिदा है, हु लिमन हमिदा है, हु नहीं है। अब हु समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहें तो फिर बातिल नहीं है, मसला नहीं है। ये मुस्तहब्बात में देखें, वाजिबात में साई करें कि गलती ना हो। अब पेशमाम एक पेशमाम के लिए अब देखें उसमें भी ताकीद में देखें
آپ کے نظر میں دیکھیں ایک ہے سامی اللہ، یہ الگ جملہ ہے، سامی اللہ یہ الگ جملہ ہے، سامی اللہ اب یہاں سے الگ ہیں، دیکھیں لیمن حمیدہ یہ لیمن یہ یہاں سے الگ ہے، باید تلفظ کرتے وقت یہ سننے والا عرب احساس کریں کہ بھائی یہ جملوں کو صحیح ادا کر رہا ہے، ختم۔ اب آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ہو کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ اصلاً ادب کے خلاف ہے نا، کیوں؟ ہو الگ ہے، لمن الگ ہے، ہم آپ سے بھی یہی ہاں بس یہ سمی اللہ لمن حمیدہ۔ اب چونکہ اس میں بھی آپ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، قرآن کے موارد میں 4 موارد ایسے ہیں جہاں پر سخت ہیں، سخت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور وہ سخت بھی الحم میں قرأت تجوید کے حوالے سے جائز نہیں ہے۔ سخت کا معنی یہ ہے کہ ایک ہے وقف، ایک ہے سخت۔ سخت کا معنی یہ ہے کہ انسان سانس ٹوٹتا نہیں ہے، آواز ٹوٹتی ہے، مثلا مر راق مر، اس طرح سانس میں نے روکا نہیں ہے، سانس اپنی جگہ پہ باقی ہے، فقط آواز رکی ہے، مر راق، قال من را ہاں قال مر راق، یہ تو یہاں پر یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ چونکہ جملہ کاملاً الگ ہے، سمی اللہ الگ ہے، لمن اس شخص کے لیے حمیدہ، دیکھیں ہم یہ بالکل الگ ہے، تو لہٰذا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ الفاظ کو بالکل فصاحت کے ساتھ الگ الگ سے ادا کریں۔ ایاک الگ ہے، نعبدو الگ ہے، نستعین و ایاک الگ ہے، بالکل خدا کی طرف اشارہ ہے، نعبدو ہم ہیں، بالکل الگ ہے۔ یہ احساس ہو کہ بھائی ایاک کوئی اور مطلب بتا رہا ہے، نعبدو سے کوئی اور مطلب نکل رہا ہے۔ الحم کے حوالے سے یہ ہے، باقی مخارج حروف میں بھی الحمدللہ گزشتہ نقشہ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، آپ نے خود اصلاح کری اور بتا دیے کہ بعض حروف کے حوالے سے ہم نے بھی آپ سے استفادہ کر دیا، واقعاً اب بھی مجھے یاد آ رہا ہے، دیکھیں بعض مثالیں اس طرح سے اجتماع جمعیت کے ساتھ مل گل کے مباحثے میں جو مطالب حاصل ہوتے ہیں وہ تنہائی میں نہیں ہوتے ہیں، یہ چیزیں جو نکات جو ذہن میں آ رہے ہیں وہ آپس میں مباحثہ اور ڈسکس کی وجہ سے۔ ابھی فقط یہ ہے کہ بعض حضرت چونکہ وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، مختصر یہاں سے شروع کرتے ہیں حقیر سے، مختصر فقط الحم، چونکہ ہمارا مقصد ہے الحم، ہم سب مل کے ایک دوسرے کے الحم کو صحیح کرائیں، کہیں پر اگر مشکل ہو تو وہ مشکل رفع ہو جائیں، فقط تلاوت کرتے جائیں کافی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پڑھیں آگا، آمین۔ آپ کو پتہ ہے آمین ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہاں وہ افراد جمع ہے جنہوں نے صراط مستقیم کو دیکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آگا بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فصاحت کے لحاظ سے انشاءاللہ بات والوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تلفظ الگ الگ سا کریں۔ ایک دیکھیں قلقلہ قرآن میں وہاں ہوتا ہے جہاں پر قطب جد ہو، آپ بہتر جانتے ہیں۔ مغضوب علیہم، ماغ میں قلقلہ نہیں ہے، مغضوب آئندہ پڑھنے والوں کے لیے مغضوب علیہم قلقلہ نہیں کرے، الحمدللہ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، باقی وصل وقف بہت اچھا ہے، پڑھیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آغا بسم اللہ۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اگر وقت ہوتا تو بالکل کوئی بھی تلاوت کرتا، اس کے تلاوت پہ ہم لوگ اعتراضات، جوابات، پھر اس کے جوابات، تو خلا وقت نہیں ہے، فقط ایک دفعہ سے سب پڑھیں، بعد میں ایک نتیجہ گیری کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وہ انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ بعض صراط میں اکثر بیشتر جو تلفظ صراط المستقیم نا صاد ہے، لیکن اس دن بتا دیا ہے انشاءاللہ آخری جلسے میں اگر ہو گیا. قرآن میں 5 یا 6 الفاظ ہیں جہاں پر سین بھی لکھا ہوا ہے، صاد بھی لکھا ہوا ہے. بعض موارد میں سین پڑھنا بہتر ہے جیسا صراط میں، بعض موارد میں صاد پڑھنا بہتر ہے جیسا یبسطو ہے یا بسطۃ فی العلم ہے. اس طرح کے موارد ہیں جہاں صاد پڑھنا بہتر ہے سین سے، لیکن دونوں کے بارے میں روایات آئی ہے. یبصرون ہے، یبسطون ہے، بسطۃ فی العلم ہے. سورہ بقرہ پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب دیکھیں توجہ نہیں ہم لوگ ایسے بعض تلفظات میں دیکھیں، مثلا عین ہے، بعض جگہوں میں رعایت ہوتا ہے، بعض جگہوں میں رعایت فراموشی کی وجہ سے رعایت نہیں کرتے ہیں. معنی یہ کہ عین ہر جگہ میں عین کا رعایت کریں. اگر آپ نے انعمت میں رعایت کر دیا ہے تو عالمین میں بھی رعایت کریں. پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آپ کا سوال کا جواب دیکھیں. ایاکا جیسا آغا نے پڑھا، ایاکا ہے، ایاکا نعبد، الف جیسا نکلا، الف نہیں ہے پورا. ایاکا کہتا تو پورا بگڑ جاتا. ایاکا نعبد یہ تلفظ کرتے وقت الف جیسا نظر آتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آغا بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آگے پڑھنے والوں کے لیے دیکھیں نا، تا الف نہیں ہے، نستعین، استعین نستعین نستعین نستعین، کبھی بھی نستعین الف کے ساتھ نہیں پڑھیں. آگے پڑھیں اس کے بعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ایاکا کا تلفظ دوبارہ کریں. إياك نعبد کا ایاکا، إياك
الشبش نعبد و ایاک إياك نعبد وإياك نستعين ہاں ہو گیا ابھی اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اگرچہ ایک دم سے بھاگ رہا تھا لیکن تلفظ صحیح ہے ایسا سے لگتا ہے جیسا کسی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں خدا جزاک اللہ تشکر تلفظ بہت اچھا ہے واقعی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دیکھیں نعبدو نہیں ایاک نعبدو وإياك نستعين ہاں کا نستعین ہے اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دیکھیں آنے ایک دو افراد نے اس طرح تلفظ کیے تھے انت آنے نہیں انعمت ڈائریکشن انعمت انعمت فصاحت کے خلاف ہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دیکھیں مستقیم ڈائریکٹ مستقیمہ زیر زبر پیش کو کھینچنے کی کوشش نہ کرے باقی بہت بہتر ہیں وہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جلسے میں بھی بیان کریں گے بعض 7 کلمات ایسے ہیں جہاں پر قرآن میں بس اوقات بچے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ پڑھتے وقت یہ کیسے ہوتا ہے مثلا لکھتے وقت الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے پڑھتے وقت الف کو نہیں پڑھا جاتا دیکھیں اس طرح لکھا جاتا ہے یا لیکن اس طرح سے لکھا جاتا ہے لیکن لیکن الذین پڑھتے ہیں الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے انا میں بھی الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے بعض کلمات استثنائی ہے قرآن میں 7 کلمات ہیں میں آئندہ جلسہ میں بتا دوں گا ان میں سے ایک انا دیکھیں انا ربکم الاعلی وہاں آپ دیکھیں قرآن میں سورہ نازعات میں انا میں الف بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے فقط نون نہیں ہے انا ربکم الاعلی لکھا ہوا ہے لیکن الف نہیں پڑھا جاتا ہے اسی طرح اور بھی 7-8 موارد ہیں جہاں پر انا لکھا ہوا ہے الف کے ساتھ لیکن پڑھا جاتا ہے الف کے بغیر آغا بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دیکھیں کا نہیں کہوں ایاک نعبد و إياك نعبد وإياك نستعين ہاں ہو گیا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اب دیکھیں بہترین ادائیگی کس میں انعمت میں جہاں نماز باطل ہوتی ہے وہاں پر آپ نے ادا بہترین کیا ہے لیکن غیر المغضوب علیہم میں آنے کے بعد پھر عین کا تلفظ کہیں چلا گیا الف کا تلفظ کیا آپ نے غیر المغضوب علیہم کہاں علیہم نہیں ہے علیہم جیسا اوپر آپ نے رعایت کیا تھا ویسے ادھر بھی رعایت کریں عین کا تلفظ آپ کا کاملاً صحیح ہے تلفظ لیکن بس اوقات فراموشی سے بعض جگہوں میں رعایت نہیں فرماتے ہیں باقی بہت اچھا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ہاں بسم الله الرحمن چلو الرحيم
बात में बता रही है। देखिए सिरात मुस्तकीम, मुस्तकीम है ना, मुस्तकीम हमारा अरबी अदब के लिहाज से इसम फ़ाइल का सिगा है। अगर आप मुस्तकीम कहेंगे तो बिल्कुल सिगा बिगड़ जाता है। मुस्तकीम, मुस्तकीम नहीं है, मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ें आगे। इय्याका नअबुदु नस्तईन, नस्तईन मुस्तकीम। देखिए ये तकरीबन है नअबुदु में भी तकरीबन अक्सर बेशतर नअबुदु पढ़ा जाता है। नस्तईन में भी नस्तईन, इय्याका, इय्याका। ये अगर हम लोग दाह दीह दू, अगरचे यसर अल कुरान में जो अलबे लिखा हुआ है उसमें दाह दीह दू काह की कु इस तरह का तलफ़ुज़ करेंगे तो बिला शक व शुबह यहाँ पर देखिए, अगर आप कारी हैं, मुकाबले के लिए आपको ले जाया जा रहा है, मुकाबले में आपने तमाम कवायद का रियायत किया है, लेकिन वहाँ पर आपने ज़बर को खींच लिया, आपका पूरा एक नंबर कट जाता है। यानी 30% कारबुर्द हैं ये लफ्ज़ छोटे हरकत और बड़े हरकत के बहस। आप कभी भी नअबुदु, देखें ज़म्मा है उसको आपने खींच लिया, वाव इशबा हुआ, ख़ुद ब खुद से वाव निकल आया, नअबुदु, नअबुदु है। अगर क़राअत में सौत लहन में भी आप इस तरह काम करेंगे ना तो एक नंबर कामिलन कट जाता है। रूखानी रवाखानी के मुहिम अबहास में से ये है। और अक्सर बेशतर हमारे जो अवाम और हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ते वक़्त भी इसी में चुपके से ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हुए इसी में इश्तिबा कर जाते हैं। और बसा औक़ात पढ़ाते वक़्त भी हमें ख़ुद भी जो क्या कहते हैं इन चीज़ों में हम ख़ुद भी दिक्कत हम ख़ुद भी नहीं करते हैं। नहीं करने के वजह से वो बच्चे भी इसी तरह से पढ़ने लगते हैं, शायद इसी तरह से है के कर। लिहाजा हरकत कोता और हरकत कशीदा उस दिन आपके खिदमत में बयान हुआ कि कभी भी हरकत कोता छोटे हरकत को बड़े हरकत का तलफ़ुज़ न करे। हरकत बड़े हरकत, देखिए ये छोटे हरकत में ज़बर ज़ेर पेश हैं, बड़े हरकत में आ ई ऊ है। आप क्या कहेंगे, आप आह ई ऊ है। अगर आप यहाँ पर नअबुदु दाह दीह दू है, नअबुदु कहेंगे, क्या इसका माने क्या है कि छोटे हरकत का तलफ़ुज़ आपने बड़े हरकत में कर दिया। ये बिल्कुल कायदे के ख़िलाफ़ है, फसाहत के ख़िलाफ़ है। हत्ता अरब लोग भी इस तरह से आप जाके देखें तो नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ही 30% इसका कारबोर्ड है, 30%। आप इख्फा में अगर आपकी गलती हो जाती है तो उसमें 10% एक नंबर में से 20% या 10% काटा जाता है, 40% काटा जाता है, लेकिन इसमें पूरा एक नंबर कटता है मुकाबले के हद तक। अम्मा इधर भी बसा औकात पूरा ज़बर को खींचने से माना बिगड़ जाता है। लिहाजा ज़ेर ज़बर पेश को खींचने में इंतहाई एहतियात करें। आगे पढ़ें। अब देखें यहाँ पर इय्याका
खींच लिया, बाद में वह इय्याका दूसरे इय्याका में नहीं खींचा, क्यों? दूसरे इय्याका में जहन हाजिर था, पहले इय्याका में थोड़ा सा भूल गया था, लिहाजा वही तलफ़ुज़ पहला वाला बात वाला पहले भी करें। अब दोबारा तलफ़ुज़ करें। हाँ हाँ, नस्तईन। अब देखिए अनअमत में रियायत नहीं हुआ, अलैहिम ने आपने रियायत कर दिया, वहीं अलैहिम का आइन अनअमत में भी है। उसके बाद पढ़ें। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, दू में फिर वहीं वाव आ गया, अल्हम्दु दाह दी दू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अगरचे नमाज वगैरह कोई बातिल कोई भी असर नहीं है, लेकिन बहरहाल तजवीद में रोखाने रवान खाने के बहास में तजवीद का बहास में अब भी आप लोगों को बता दिया, मागे नहीं कहें, आल आने मागे, ये फसाहत ख़त्म हो जाती है इससे। आगे जज़ाकल्लाह हसन। दोबारा वो तवज्जो करके, इय्याका से बुदू ने, इय्याका नअबुदु, तो नहीं नस्तईन। हाँ देखें अलैहिम अलैहिम, ये उस दिन आपकी खिदमत में बयान हुआ, ख़त्म। यार छोड़ो तो कुछ और हैं। आगा बिस्मिल्लाह, 5 मिनट है ना, पढ़ें आगा पढ़ें। आगा बस पढ़ें आगा। अब देखिए कम है, बहुत अच्छा तलफ़ुज़, पहला वाला कम है, थोड़ा सा अलिफ को दे दिया बस। बस आगा पढ़ें आप, ताकि सारे महरूम ना हो जाएं। आगा बस आगा शामरा बिस्मिल्लाह। बस देखें अक्सर बेशतर आखिरीन कलाम माजरत, अक्सर बेशतर जो मुश्किलात है हमारे अंदर वो 3 और 4 जगहों में इय्याका अलिफ के साथ पढ़ा जाता है, उसमें आप बक्का का कहते हुए रियायत करें। नस्तईन अस्तईन नस्तईन मुतकल्लिम माल गैर का सिगा है, नस्ताइन करके नहीं बिगाड़ें। एक सानियन ये है कि मुस्तकीम अक्सर बेशतर पढ़ा जाता है, मुस्तकीम नस्तईन मुस्तकीम, इय्याका नाअबुदु पढ़ते हैं, नाअबुदु। अल्हम्दु नहीं है, अल्हम्दु। अलह नहीं, अने नहीं, मागे नहीं। ये 5, 6 और 7 अल्फाज हैं जहाँ पर कुछ मुश्किलात हैं। आइंदा उसमें फ़कत इन चीज़ों में हम लोग
काम करेंगे। नाबुदु नस्तईन अचानक से तलफ़ुज़ करेंगे। इम्तिहान चूँकि 10 सवाल होंगे, उनमें से 20 मिनट इम्तिहान के लिए, आधा घंटा उसके बाद इन तलफ़ुज़ात में थोड़ा सा और काम करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।